پوری دنیا میں ویسے تو پولیو ڈے 24 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، تاہم پاکستان میں بچوں کو پولیو کے قطرے اکثر پلوائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل ملک بھر میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے گھر گھر بچوں کو پلوائے جا رہے ہیں تاکہ اس مہلک بیماری سے ان کو محفوظ کیا جا سکے۔ جو بچے قطرے پینے سے محروم رہتے ہیں ان کا مستقبل میں بڑا گہرا اثر رہتا ہے۔ جیسے اس موجودہ ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی مشہور کھلاڑیوں کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں جو بچپن میں پولیو کا شکار ہوئے اور اس کے باوجود انہوں نے دنیا کھیل میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ تو یہ معلومات جاننے سے قبل پہلے ایک میسج ہے، اس پر نظر ڈال لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ کھیلو، جیتو اور آگے بڑھو، پروموٹنگ دا اسپرٹ آف اسپورٹس۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی کھیلوں کی خبروں، کھلاڑیوں کے انٹرویوز، ریکارڈز، تعارف اور معلومات پر مشتمل آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کھیل رنگ دیکھیں اور انجوائے کریں۔ ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ رہ سکیں اسپورٹس کی ہر معلومات سے باخبر۔ یوٹیوب چینل کھیل رنگ کے علاوہ فیس بک پیج کھیل رنگ، ٹویٹر کھیل رنگ اور انسٹاگرام کھیل رنگ کو بھی فالو کریں اور لائک کریں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ ویورز، پولیو ایک ایسی بیماری ہے جو وائرس کے ذریعے ایک بچے سے دوسرے بچے کو لگ سکتی ہے۔ پولیو کا جراثیم جو وائرس کہلاتا ہے بچے کے جسم میں داخل ہو کر معذوری یا موت کا سبب بن سکتا ہے۔ جی ہاں، پولیو آپ کے بچے کا بدترین دشمن ہے جو اس کے جسم میں داخل ہو کر اسے عمر بھر کے لیے معذور یا موت کا شکار بنا سکتا ہے۔ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے مگر بچاؤ کے لیے ویکسین ضرور ہے۔ تو جب بھی گھر گھر پولیو کے قطرے پلوانے کے لیے ٹیمیں پہنچے تو اپنے بچوں کو یہ قطرے ضرور پلوانے چاہیے۔ آپ کا بچہ جتنی زیادہ بار یہ قطرے پیے گا اس کے اور پولیو کے درمیان اتنی ہی مضبوط دیوار تعمیر ہوگی جو اسے عمر بھر کی معذوری سے نجات دے گی۔ یہ ہے پولیو کے بارے میں مختصر معلومات کہ پولیو کیا ہے۔ تو اس سلسلہ میں ہمارے بھی ایک عزیز عارف رمضان بچپن میں پولیو کا شکار ہوئے تھے جن کو کرکٹر بننے کا بڑا شوق تھا اور اس حوالے سے انہوں نے بڑے جتن بھی کیے اور کئی ٹیسٹ کرکٹر سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی مگر ٹانگیں ٹیڑھی ہونے کے باعث وہ اپنے شوق کی تکمیل پوری نہ کر سکا اور جلد ہی اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم یہاں ایسے ہی کھلاڑیوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے دنیا کھیل میں شاندار پرفارمنس پیش کی مگر ان کا بچپن پولیو کی بیماری میں گزرا۔ بچپن میں پولیو کا شکار ہونے والے یہ مشہور کھلاڑی کون ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بھارت کے سابق کرکٹر اور لیگ اسپنرز کے سب سے اوپر سمجھے جانے والے چندر شیکھر نے ایس پرسنا، پشن سنگھ بیدی اور وینکٹ راگھون کے ساتھ مل کر انڈین اسپن کوارٹیٹ تشکیل دیا جس نے 1960 اور 1970 کی دہائیوں کے دوران اسپن بولنگ پر اپنی دھاک بٹھائی۔ چندرا کے نام سے مشہور چندر شیکھر کا پورا نام بھگوت سبرامنیا چندر شیکھر ہے جو 17 مئی 1945 کو میسور میں پیدا ہوئے۔ ابھی وہ مشکل 6 برس کے ہی تھے کہ وہ پولیو کا شکار ہو گئے اور اس سلسلہ میں ان کا دایاں بازو سوکھ گیا۔ ان نے اس دوران جو ارمان بنے تھے وہ سارے معدوم ہوتے نظر آ رہے تھے مگر ساتھ ہی ان کو امید کی ایک کرن بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے جتن شروع کر دیے۔ چندر شیکھر کو کچھ امید لگ گئی کہ علاج کے بعد وہ اس قابل تو ہو جائیں گے کہ اپنے شوق کی تکمیل پوری کر سکیں گے۔ انہیں بچپن میں ہی کرکٹ کا شوق تھا، چنانچہ 10 سال کی عمر میں ان کا ہاتھ یا بازو ٹھیک تو ہو گیا مگر ابھی بھی اس میں لچک ضرور تھی جس کی انہوں نے اس کی کبھی بھی پرواہ نہیں کی۔ اور اس وقت ان کی زندگی میں تبدیلی آئی جب اس دوران ان کا خاندان بنگلور میں منتقل ہوا تو انہیں سٹی کرکٹرز کے لیے کھیلنے کا موقع مل گیا۔ جی ہاں، ربڑ کی گیند سے کھیلنے کے بعد کلب کے لیے پرفارمنس پیش کی اور یہی وہ پہلو تھا کہ جب 1963 میں انہوں نے لیگ اسپن بولر کے طور پر کھیلنے کا فیصلہ کیا جو کہ ان کا درست فیصلہ ثابت ہوا اور اسی بنیاد پر انگلینڈ کے خلاف 21 جنوری 1964 کو انہیں ٹیسٹ کیپ سے نوازا گیا جہاں پر انہوں نے 4 وکٹیں لے کر اپنی آمد کی پیشن گوئی درست ثابت کر دی جس کے سبب انڈین کرکٹر آف دی ایئر قرار دیا گیا۔
چندر شیکھر نے 1971 میں اوول کے مقام پر 38 رن دے کر قیمتی اور اہم 6 وکٹیں لے کر انڈیا کی پہلی فتح میں کروشل کردار ادا کیا۔ اگلے سال تو 19 وکٹیں ان کے کریڈٹ پر تھیں، تو 1976 میں وہ انڈیا کی جیت کا سہارا سمجھے جانے لگے۔ اسی طرح 1977-78 میں آسٹریلیا میں انڈیا کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا، اور یہی وہ سیریز تھی جس کے دوران وہ ٹیسٹ کی ہر اننگ میں ایک جیسے اعداد و شمار درج کرانے والے پہلے بالر بن گئے۔ یوں انڈین فتوحات میں اہم کردار ادا کرنے والے چندر شیکھر بالآخر 12 جولائی 1979 کو انگلینڈ کے خلاف آخری ٹیسٹ کھیل کر ریٹائرڈ ہو گئے۔ بچپن میں پولیو کا شکار ہونے والے 77 سالہ چندر شیکھر نے انڈیا کی طرف سے 58 ٹیسٹ کھیلے اور 242 وکٹیں حاصل کیں، تو واحد ون ڈے میچ میں 3 وکٹیں اپنے نام کرنے والے چندر شیکھر نے 246 فرسٹ کلاس میچز میں 1063 وکٹیں لی، 600 رنز بنائے، اور پولیو سے متاثر ہونے والے اس چھوٹے بازو یا ہاتھ سے 107 کیچز بھی پکڑے۔ 2020 کے سمر پیرا اولمپکس میں پاکستان کے نوجوان ایتھلیٹ حیدر علی نے سٹینڈنگ ڈسکس تھرو مقابلوں میں 55.26 میٹرز کے فاصلے پر تھرو کر کے گولڈ میڈل جیتا، جو پیرا اولمپکس کی تاریخ میں پاکستان کے لیے پہلا طلائی تمغہ تھا۔ اس سے پہلے بھی حیدر علی کئی کامیابیاں سمیٹ چکے تھے۔ جی ہاں، انہوں نے 2008 میں بیجنگ میں منعقدہ پیرا اولمپکس میں چاندی اور 2016 میں کانسی کے تمغے جیتے۔ حیدر علی کا تعلق پاکستان کے شہر گوجرانوالا سے ہے، اور وہ کھیلوں کی بنیاد پر وابڈا سے منسلک ہیں۔ پیرا اولمپکس میں شرکت کی وجہ یہ ہے کہ ان کی دائیں ٹانگ بائیں ٹانگ سے 1 انچ چھوٹی اور 2 انچ پتلی ہے، مگر انہوں نے کبھی بھی اسے اپنی راہ میں حائل نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ پاکستان کے سب سے بہترین پیرا ایتھلیٹ سمجھے جاتے ہیں۔ 12 دسمبر 1984 کو گوجرانوالا میں پیدا ہونے والے حیدر علی ابھی صرف 15 دن کے ہی تھے کہ وہ پولیو کا شکار ہو گئے۔ بہت علاج کرایا، مگر کسی جگہ سے وہ ٹھیک نہیں ہو سکے، مگر جیسے تیسے وہ بڑے ہوتے گئے، مایوسی بڑھتی گئی۔ لیکن جب حیدر علی پرائمری اسکول میں تھے تو ان میں ایک اچھے ایتھلیٹ کے آثار دکھنے لگے۔ ان کے والد صادق نے ان پر بڑی محنت کی، جو خود کبڈی کے بہترین کھلاڑی اور دادا پہلوانی کرتے تھے۔ اگرچہ جو کام ان کے بزرگ نہ کر سکے، حیدر علی نے کر دکھایا، اور اس طرح اپنے ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ حیدر علی کا بین الاقوامی کیریئر 2006 سے شروع ہوتا ہے، جب انہوں نے ملائیشیا میں ہونے والے مقابلوں میں 1 گولڈ میڈل اور 2 چاندی کے تمغے جیتے۔ اسی طرح 2008 میں بیجنگ پیرا اولمپکس میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا، تو 2010 میں چین میں منعقدہ پیرا ایشین گیمز میں وہ سونے اور کانسی کے تمغے جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ 2016 میں دبئی میں ہونے والی ایشیا اوشینا چیمپئن شپ میں وہ گولڈ میڈل جیتے، تو اسی ہی سیزن میں ریو پیرا اولمپکس میں وہ کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ بالکل اسی طرح حیدر علی نے 2018 میں انڈونیشیا میں منعقدہ پیرا ایشین گیمز میں 2 طلائی اور 1 کانسی کا تمغہ جیتے، تو اگلے سال یعنی 2019 میں چین میں منعقدہ بین الاقوامی مقابلوں میں وہ سونے کے 2 اور چاندی کا ایک تمغہ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئے۔ حیدر علی جسمانی طور پر معذور ایتھلیٹس کے بین الاقوامی مقابلوں میں تواتر کے ساتھ غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ایک بہترین کھلاڑی ہیں، جنہوں نے پیرا اولمپکس میں پاکستان کا نام روز روشن کی طرح عیاں کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت دیا۔ قوی اور کڑی امید ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ یوں ہی جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ تو دیکھتے رہیے اسی طرح یوٹیوب چینل کھیل رنگ کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج کھیل رنگ، ٹویٹر کھیل رنگ، انسٹاگرام کھیل رنگ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا دل سے شکریہ۔